ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ملک کے معروف تاجر رہنما محمد علی میاں، جو اس وقت فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کے ریجنل چیئرمین کوارڈینیشن بھی ہیں۔ انہوں نے ذاتی زندگی اور تاجر سیاست کے حوالے سے کیا کہا، آپ بھی جانیے۔ اچھا میاں صاحب، والدین کا شوق ہوتا ہے ان کے بچے ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، آپ بزنس مین بن گئے؟ جی ایسا ہے کہ جو ہماری فیملی ہے وہ 1940 سے بزنس میں ہے۔ اللہ مغفرت کرے، میرے دادا جان تھے تو ان کو 1940 میں پہلی جو لگی تھی انڈسٹری لاہور میں ڈیزل انجن کی ٹیوب ویل کی، تو انہوں نے وہاں لگائی تھی براندر روڈ پہ۔ اس کے بعد پھر کافی اس انڈسٹری میں جیسے برانڈ نیم آئے، جس میں افراط فاؤنڈری بھی ہے، نیچرس بھی ہے، نواب ٹیوب ویل بھی ہے۔ اس ٹائم پہ زراعت کا جو مین دار تھا وہ ان ٹیوب ویل پہ تھا۔ تو بیسکلی چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ انڈسٹری کی تھی اور کاروبار کی تھی، اور بچوں نے ماحول بھی وہی دیکھا، جب آنکھ کھولی تو وہ کاروبار کی باتیں ہی ہوتی تھی، اور اس لیے میرے والدین کی خواہش یہی تھی کہ میں بزنس مین بنوں، تو میں بزنس مین بن گیا۔ اچھا، بہت سارے ایسے بزنس مین کے جو ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بے شک ان کے والدین یا ان کے باپ اجداد بزنس میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا شوق ہوتا ہے جی ہم کچھ اور کر لیں۔ تو آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ جی میں ڈاکٹر بن جاؤں یا وکیل بن جاؤں، ایک اور چیز بن جاؤں؟ نہیں، میرے خیال میں مجھے یہ خیال اس لیے نہیں آیا کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو ہمارا بھائی کاروبار ہے اس کو لے کے چلنا ہے، اور کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ ڈاکٹروں کی بہت ٹیکا ہوتا ہے، یہ 60s کی بات ہے، اور ڈاکٹروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، ابھی بھی ہے عزت، ابھی بھی ہے، لیکن ایک وہ میٹرک میں ڈاکٹر کا جو تھا پروٹوکول بڑا اچھا لگتا تھا، تو کبھی ایک نکر میں خیال تھا کہ ڈاکٹر کی بن سکتے ہیں ہم، لیکن الٹیمیٹلی جب پریکٹیکل لائف میں آنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے جب وہ والد صاحب نے کہا کہ آپ نے ادھر آنا ہے تو پھر کوئی چوائس نہیں تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کا اپنا ایٹیچیوڈ ہو کسی اور تعلیم کی طرف، پروفیشن کی طرف، تو والدین کو ضرور جو ہے وہ اس کی بات ماننی چاہیے۔ اب میرا بیٹا ہے وہ بائی پروفیشن انجینئر ہے، اس کی اپنی خواہش تھی، انجینئر بن گیا، لیکن انجینئر بننے کے بعد وہ پھر کاروبار میں آیا، تو پریکٹیکلی تو میکینیکل انجینئر بھی ہے وہ، اس کے بعد چاہے وہ جاب کرے یا وہ لائف میں آئے، پریکٹیکل لائف میں آئے، تو یہ چوائس تو ہے کہ پروفیشنل یہ بھی بن گیا، آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی ہیں آج کل بڑے اچھے کاروباری ہیں، کیونکہ آج کل کاروباری ہیں ہی ڈاکٹرز، جتنے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹل ماشاء اللہ کلینک دیکھ رہے ہیں، تو اس کا بگ کاروبار۔ اور آپ اسی طرح آپ اگر پروفیسر دیکھ لیں تو جتنے اسکول اور کالجز پرائیویٹ کھل چکے ہیں، جو کہ سارے پروفیسر نہیں ہیں اور لوگ بھی ہیں، وہ سارے اچھے بزنس مین بن گئے، تو وہ بھی کاروباری ہے۔ تو کاروبار کے ضروری نہیں ہے اس کے لیے ایک دکاندار یا انڈسٹریسٹ ہو، اب یہ جو سروسز سیکٹر یہ بھی کاروبار بن چکا ہے۔ اچھا، والدین کا جو بزنس تھا اسی کو کنٹینیو کیا کہ پھر فیلڈ بدل لی؟ نہیں، وہاں بیسیکلی تو وہاں جو فیلڈ تھا وہ ڈیزل انجن ٹیوبر کا تھا، لوہے کا بزنس تھا، فاؤنڈری اینڈ ورک شاپ تھا اور فرنیسز تھی۔ لیکن میں جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو اس وقت اس فیلڈ کے اوپر کافی زوال تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ چائنا کی جو رپورٹس تھی پیٹر انجن وغیرہ کی، اس کی وجہ سے یہ جو لوگو انجن بننے کام ہو چکے تھے، پھر میں نے اپنے فیملی مشورہ کرنے کے بعد میں پلاسٹک بزنس میں آیا، اور پھر میں جو لاہور میں جو پلاسٹک کاروبار میں آئے، میں ان کے اولین 2-3 بندوں میں سے ہوں۔ اچھا، آپ کا جو کاروبار ہے یہ صرف لاہور کی حد تک ہے کہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے؟ علی وہاں جو سپلائی جو ہے تقریباً پنجاب کے تو کافی بڑے بڑے شہروں میں ہے، مینلی لاہور میں ہی ہے۔ لاہور سے پھر وہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، وہ ڈیلر ہیں، وہ پھر باہر بھیجنے کی ہماری سپلائی لاہور سے باہر بھی ہے۔ لاہور کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ ہاں، لاہور جی لاہور تو پہلے خالی 12 والے کے اندر تھا، اور جو لاہور کی جو بہت مشہور علاقہ تھا کیلے والی سڑک تھی، جس کو آج کل کانچر روڈ بولتے ہیں، ہمارا بھائی پراپرٹی گھر وہیں پہ ہے، ابھی بھی وہیں پہ ہمارا گھر وہاں پہ ہے، اور وہیں پہ میں بڑا اب وہاں سے نکل گیا ہم لاہور کے دوسرے علاقے میں رہائش ہے میری، لیکن بیسیکلی وی بلانگ ٹو برانڈس روڈ۔ کبھی برانڈس روڈ پہ آپ جانا اتفاق ہوتا ہے جانے کا؟ جی بالکل جی، جاتے تو ہیں وہاں پہ، تو ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ یار دوست بھی ہیں وہاں پہ، کاروباری لنک بھی ہے، سیاسی لنک بھی وہاں پہ کافی ہیں، چونکہ پراپرٹی بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے بھی جانا پڑتا ہے، تو جہاں کب جانا ہوتا ہے، کیونکہ ادھر جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے 5-6 گھنٹے اسپیئر کرنے ہیں، جو ٹریفک کی صورتحال وہاں پہ ہے، جس طرح پہ رش ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچپن کی جو یادداشتیں ہوتی ہیں اور جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں دوبارہ سے، تو فیلنگس کیا ہوتی ہیں وہاں پر؟ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اب شہروں کا ماحول بھی اب وہ نہیں رہ گیا جو پہلے
हमसाये का आपस में प्यार मोहब्बत और उठना बैठना और एक रख रखाव था। अब मैं समझता हूँ उसमें भी अब मादियत परस्ती आ गई है। और फिर शहरों के अंदर भी जो है वो लोग इतना लाहौर फैल गया, आप देखें तो 20-30 किलोमीटर इधर और इधर सब जगह लाहौर फैल गया है। तो अब जाहिर है जी वो उन गलियों बाजारों में अपना बचपन गुजारा है, अच्छा तो लगता है, लेकिन अब वो जो अप्रैल की खुशबू है ना, वो थोड़ी सी अब कम हुई है महसूस होती है। क्यों ऐसा क्या हुआ, क्या मादियत परस्ती क्यों फैली है, कुछ कभी हुआ? देखिए ये मेरा ख्याल में एक अर्तकाई मराहिल हैं। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो 30 साल पहले माहौल था, एक खानदानी सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था और मोहल्ले का एक बड़ा बुजुर्ग होता था, इलाके का बड़ा बुजुर्ग होता था, बेलौस लोग होते थे, रहन सहन सादा था और बच्चों का और बुजुर्गों का एक जो राब्ता था उसमें अदब आदाब थे, उसमें रख रखाव था। तो अब वो तो चेंज हो गया। फिर जब ये फैल गया, आबादी फैल गई, नए इलाके बन गए, नई आबादी बढ़ गई, लोगों के पास जो है तरक्की लोगों ने की, पाकिस्तान ने तरक्की की, पैसे की रेल पे हुई, नई आबादियाँ बन गई। जब नई आबादी बनती है तो फिर नए नए लोग वहाँ बसते हैं आगे। तो अब तो आजकल तो मैं समझता हूँ कि जो नई आबादियाँ बनी हैं जिसमें मैं भी रहता हूँ, शायद हम शायद से कभी मुलाकात होती हो, मुलाकात दूर की बात है, शायद हम नाम भी याद नहीं होता साथ में कौन रहता है। उस कल्चर को मिस करते हैं आप? जी बहुत मिस करता हूँ जी। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि बरकत और जो आपकी ग्रोन अप जॉइंट फैमिली सिस्टम में है वो शायद मैं समझता हूँ किसी और सिस्टम में नहीं है। अभी भी यूरोप में भी जो कि बिल्कुल अलग जिंदगी में जा रहे थे, अब वहाँ भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ वो वापस आ रहे हैं वहाँ भी। और पाकिस्तान में तो अभी मैं समझता हूँ कि इर्तिकाई मरहला है यहाँ पे, जो कि नए नए लोगों के पास एवेन्यू आ रहे हैं और नया नया कल्चर आ रहा है, कुछ कल्चर इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, हमसाया मुल्कों से। तो अभी वो फैमिली सिस्टम जो है ना, वो ख़ानदानी निज़ाम हमारे कुछ जवाल का निज़ाम इसमें में भी आप कह सकते हैं जो कल्चरल हमला होता है हमारे हमसाया मुल्क से, जिस तरह की ड्रामे फिल्में वो दिखाते हैं, अब हम भी दिखाने शुरू हो गए हैं, उसमें थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। जो हमारी अपनी रवायात है, जो हमारी अपनी कल्चर है, जो अपना माशरे की हमारे जो एक खूबसूरती है, उसको ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। और यही ताकत होती है किसी माशरे की। आप उधार की कल्चर लेके, उधार के डायलॉग लेके, उधार का सास और बहू का रिश्ता लेके, शायद वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, पुरसाइश जिंदगी एक तरफ जो है हर एक का मकसद है, हर कोई कोशिश करता है कि जनाब वो पुरसाइश जिंदगी गुजारे और फिर वो अच्छी लोकेलिटीज की तरफ भी जाता है, और एक तरफ आपका ये कल्चर है मोहब्बत और प्यार हमसायगिरी वाला। अब इसके दरमियान में इतना बड़ा एक समंदर है या दरिया है कि अब वो दोनों चीजें मिल नहीं रही। कहीं कोई ऐसी जगह आपको लगती है कि कहीं ये मिल सकती है जाके? नहीं देखिए जी, अब इस पर तो कोई शक नहीं कि दौड़ लग चुकी है, स्टेटस की दौड़ लग चुकी है, कमाई की दौड़ लग चुकी है, और साइंस की जो इतनी ज़्यादा इजादात आ चुकी हैं जिसने कि इंसान की ज़िंदगी को सैल से सैल करा दी है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में वो तमाम आसाइशें हों। तो ये आसाइशों की वजह से मैं समझता हूँ जो एक माशरे में एक बिगाड़ आ गया है, इसको कोई साइंसी तरक्की जो है इनडायरेक्टली वो हम जैसे माशरों में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं इनमें वो चीज़ हासिल नहीं होती, तो फिर या तो डिप्रेशन में जाता है बंदा, फ्रस्ट्रेशन होती है, या वो हर जायज़ तरीके से पैसा कमा के तो खरीदने की कोशिश करता है, जिससे कि बिगाड़ आता है। उसका हल यही है ख़ानदानी निज़ाम, अखलाकी इक़दार, निज़ाम तालीम और एक जो कनात का माहौल है उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। अदरवाइज की ताक कोई नहीं है इसकी कि आपके पास अगर घर में 10 गाड़ियाँ भी हैं और ऑटोमेटिक मशीनें भी हैं, फिर भी वो इंतहा नहीं है। अब तो आप देखिए कि कल्चर की ये सूरत हाल है कि जो आपने आज एक अपना ड्राइंग रूम बनाया था, 3 साल के बाद वो मुसीदा हो गया, आपको नया वहाँ पे कलर स्कीम और नया आपको फर्नीचर का ट्रेंड और नए ही आपको वहाँ पर्दे लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर सपोज टू बी ओल्ड कल्चर। अच्छा, आसाइशों ने इंसान को इंसान से दूर किया जी? आसाइशों ने नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है ना। आसाइशों ने जाहिर है जी, अब जिंदगी जितनी बहुत मसरूफ हो चुकी है उसमें कुछ हद तक तो इसकी जरूरत भी है। अब आप कहें जी मैंने गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि मैं पैदल चलूँगा, तो जितनी दूर दूर अब फैक्ट्री है, कारोबार इदारे, ऑफिस हो चुके हैं, आपको एक ज़रूरत है, लेकिन उसकी आपने इस्तेमाल तो उस हद तक करना है कि उसकी जहाँ तक ज़रूरत है। अदरवाइज तो गाड़ी पे आप पहुँच के दफ्तर या घर पहुँच के उसके बाद आप अपना फिजिकल वर्क करें। तो आसाइशों ने इंसानी सेहत पर बुरा असर डाला है, माशरे के रख रखाव पर बुरा असर डाला है,
اخلاق نے برا اثر ڈالا ہے، لیکن اس کو کچھ حد تک کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے پھر دوست نئے بن گئے کہ پرانے دوست بھی ہیں؟ بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں شاید علی کا قول ہے کہ جس کے جتنے زیادہ اچھے دوست ہیں اتنا ہی وہ امیر ہے، پیسے کی بات نہیں ہوتی۔ تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہلکا احباب ہے اور میرے دوستوں کے ساتھی ہیں، سیاست میں بھی اور خاندانی معاملات میں بھی۔ ابھی بھی جو اسکول کے ہمارے دوست ہیں اسی طرح ہم جب بیٹھتے ہیں تو بچے ہی لگتے ہیں، اور جو ہمارے چیمبرز کے دوست ہیں، جو ہمارے اپنی پارٹی پیاب کے دوست ہیں، جو پولیٹیکلی جو اٹھنا بیٹھنا ہے، الحمدللہ یہ اس حساب سے مجھے اللہ نے کافی نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں کافی رچ ہوں اپنی دوستی یاری میں، ہلکا احباب میں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو عمارت ہے یا جو آپ نے کہا جی میں امیر ہوں، تو یا آپ کی امیری جو ہے یہ آپ کے پیسے دولت کی وجہ سے ہے یا آپ کے دوستوں کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ کبھی بھی کس امیری کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ امیری جو ہے نا، یہ دوستوں کا ہلکا احباب ہونا، یہ شاید اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے اپنے اخلاق سے ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنی فطرت سے ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنے کچھ دینے کی آرزو سے ہے۔ دینے میں آپ کی جو ہے عزت دینا بھی ہوتا ہے، اگلے کو پیار دینا ہوتا ہے، اگلے کو احترام دینا ہوتا ہے، اور پھر بیسیکلی تو انسان جو ہے وہ معاشی حیوان ہے، تو معاشرے میں جو آپ سے لوگ ملتے ہیں، اگر آپ ان سے بے لوث طریقے سے ملتے ہیں کسی خاص آبجیکٹ کو لے کے، کسی خاص مقصد کو لے کے، کسی ٹارگٹ کو لے کے، وہ ٹارگٹ چاہے آپ کی سیاسی جماعت کا ہو، وہ پولیٹیکل ایم ہو، یا وہ معاشرے کی بھلائی کا ہو، وہ آپ کے کسی اچھے اسپتال بنانے کا ہو، وہ کسی ادارے میں اچھا سسٹم لانے کا ہو، اگر ایسے ٹارگٹ پہ آپ چلے تو انسان کو بڑے اچھے دوست مل جاتے ہیں جو اسی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ تعلقات کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان تعلقات کو اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں تعلقات ایک اثاثہ ہے، اور یہ اثاثہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، تو اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اثاثہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ جو تعلقات کا اثاثہ ہے، دوستوں کا، بے لوث دوستوں کا اثاثہ بہت بڑا ہے، اور مجھے فخر ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس اثاثے میں۔ اچھا، بزنس کے اندر میں بات کروں تو ایک وہ پوائنٹ ہے بزنس کا جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملا یا آپ نے سٹارٹ کیا، اگر ایک آپ نے اسے گرو کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے اوپر آپ نے وہ جو پچھلی چیزیں جو آپ کو ملی وراثت میں، اس میں اضافہ کیا یا اس کو لے کے ایکسپینڈ کیا؟ بزنس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بزنس کوئی بھی ہو، جو بزنس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ مائنڈ سیٹ آپ کو تو گھر کے ماحول سے ملتا ہے، بزرگوں سے ملتا ہے۔ اگر میرے والد صاحب نے 50 سال بزنس کیا ہے اور میں انٹر ہوا ہوں کسی نئے بزنس میں، تو وہ 50 سال اب میرے ہیں، میں نے جو ان کا تجربہ پورا ہے، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ پورا بھی کیا انہوں نے، وہ تجربہ پورا مجھ پہ انہوں نے بتایا، تو میں شروع ہی 50 سال کے تجربے سے ہوا۔ جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا یہ پلاسٹک انڈسٹری کا، تو چاہے سیڈ منی مجھے فیملی سے ملی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا، چونکہ اولین جو تھے پلاسٹک انڈسٹری ان میں سے میں تھا، اور پھر محنت بہت کی، اور محنت اور لگن اور نیک تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہیں، اللہ کے ساتھ کامیابی دیتی ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں۔ اس بزنس کے اندر لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیلنگ کرتے تھے تو آپ کے بنیادی اصول کون سے تھے جن کے اوپر آپ نے رہ کر اپنا سارا بزنس جو ہے وہ کیا؟ سب سے بڑا ایک ہی اصول ہے جی، آپ اپنے آپ جو اعتماد ہے نا آپ کا، وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کسٹمر کا، آپ کے بزنس پارٹنر کا، آپ کے جو کلائنٹس کا اگر آپ کا اعتماد ہے ہر چیز میں، وہ چاہے معیار کی کوالٹی ہے، چاہے وہ پرائز کا فیکٹر ہے، چاہے وہ کچھ کسی بھی ڈیلنگ ہے جو کوئی زبانی بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کو آپ کا اعتماد ہے تو پھر آپ لاکھوں کے سے سرمایے سے آپ کروڑوں کا بزنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے بزنس کمیونٹی میں تو پھر آپ کے پاس اربوں اربوں بھی ہو، آپ کروڑوں کا بزنس نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی سب سے آخری شرط یہی ہے کہ آپ کا اپنا جو ایک پرسنالٹی کا ایک اعتماد ہے وہ سب پہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو زیاد صاحب نے جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں یہ باتیں پورا کریں گے اور یہ صحیح بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی وہ بلیک میلنگ نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، سچائی ہے۔ باقی کاروبار میں تھوڑے بہت جو کاروباری داؤ پیچ ہوتے ہیں اس کو میں جو وہ بددیانتی نہیں بولتا، لیکن ڈیلنگ میں جو شفافیت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چاہے ایک چھوٹے دکان ایک
پرچون کی دکان ہے یا ایک بڑا جو آپ کا اسٹور ہے، چین اسٹور ہے، اس میں اعتماد ہی کی جو ہے نا وہ سب سے اچھا یہ سب ایک طرف آپ تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ جی وفاداری اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ آنیسٹی کی بات کر رہے ہیں کاروبار میں، لیکن یہاں پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بزنس میں اس طرح آگے بڑھے ہیں اور ان کی ڈیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جناب ڈیل یعنی منافع آنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کر لیں، نہ وہ کوالٹی پہ کوئی اتنا ان کا فوکس ہوتا ہے، اور جہاں مال خراب دے کر بھی پیسہ آتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ اور پھر مثال ہے کہ آپ کو یہاں چینی کے کارٹلز نظر آتے ہیں شوگر کے، تو وہ چینی ہارڈنگ کر لیتے ہیں، بہت سی اشیاء کو ہارڈنگ کر لیتے ہیں، وہاں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا، اور پھر اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جو ایسیٹس ہیں بلینز آف روپیز میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ انالیسس کریں نا کہ جو بزنس کی جو فیملیز ہیں وہ کتنی پرانی ہیں، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اکثریت جو بزنس فیملیز کی ہے 60% سے زیادہ ان کی جو بزنس ہے وہ دوسری جنریشن میں پاس آن نہیں ہوتا۔ پہلے اپنی زندگی پہ کام شروع کیا، کوئی میں مثال دیتا ہوں، کسی نے شروع کیا، اس کو ایک دم سے ترقی ملتی گئی کسی بھی طریقے سے نا، جائز کی ترقی ملتی گئی، اور وہ اس میں اتنا مشغول ہو گیا اس ترقی میں، جائز ترقی میں، تو بہت بڑے لیول پہ آ گیا۔ بچوں کی تربیت میں بچوں کو وہ مائنڈ سیٹ پاس آن کرنے میں، بچوں میں رابطہ کرنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ وہ بچے جن کا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کاروباری روابط نہیں ہوتے، کاروباری ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ اپنی جب ان پہ آگے بڑھتی ہے تو بزنس نہیں چل سکتے۔ آپ کو ابھی بھی لاہور میں ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ ایک ہی جنریشن میں ترقی ہوئی، بہت ہوئی، اور سیکنڈ جنریشن میں اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ جو ایک سموتھ ترقی ہے، ایک گروپ کے صورت میں ترقی یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے جو ہاں ایک گروپ میں ایک ترقی گریجول اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ جو ترقی ایک دم سے آپ کی جلد لگتی ہے اس میں اکثر چانسز یہی ہے کہ چونکہ وہ بغیر اس ماحول کے بنائے ہوتی چلتی ہے، تو پھر نیکسٹ جنریشن میں سنبھالنا اس کو مشکل ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو سسٹین کرنا، گروتھ کرنا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہمارے پچھلے 20 سالوں میں بڑے ادوار آئے ہیں، جس طرح پراپرٹی کا بہت بڑا ایک بوم آیا ہے اور لوگوں نے بڑا زبردست قسم سے کاروبار بھی کیا اور سسٹین بھی کیا، لیکن اکثر سسٹین نہیں کر سکے۔ جیسے وہ ایک پراپرٹی کا لین دین ختم ہوا، دھڑام سے آفس بھی بند ہو گیا۔ آپ دیکھیں، آپ ڈی ایچ اے میں آج سے پہلے کتنے کاروباری ادارے تھے جو لین دین کرتے تھے، ابھی وہ 1/3 رہ گئے، اور وہ کیوں نہیں رہ سکے، کنٹینیو نہیں کر سکے، کیونکہ ان کی جو بزنس کا طریقہ کار تھا وہ پروفیشنل فوٹنگ میں نہیں تھا، وہ ایک ہوائی کا کام ہوا۔ آپ ہولڈنگ کر لیں، ہولڈنگ سے آپ نے کچھ کما لیا، جب ہولڈنگ نہیں پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جو پیور بزنس لائنز ہیں اس پہ ایک پراپر پالیسی اور پراپر کنسنٹریشن اور ایک پورا ایک ٹیم ورک چاہیے، جس سے کہ ادارہ بنتا ہے، ایک کاروباری ادارہ بننا چاہیے، نہ کہ آپ کو ایک جمپ لگ کے آپ سیکنڈ اسٹیج پہ پہنچ جائیں۔ اچھا، بزنس آپ نے کیا اور بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں، لیکن آپ نے بزنس کی سیاست بھی کی، اس میں کیسے داخل ہو گئے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا ہلکا بھاو ہے یہ اسی کی بدولت ہے۔ جب تھوڑا سا یہ سٹیج آ گئی کہ تھوڑا میرے پاس ٹائم اسپیئر ہوا اپنے بزنس سے، ایک سیٹ اپ بن گیا، تو پھر ہم نے دوستوں نے کہا یار یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ اس معاشرے نے، پاکستان ہمیں کچھ دیا، پاکستان نے، ہم اس کو کیا ریٹرن کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کے ادارے ہیں، جو کہ ہمارا ڈومین بھی ہے، جس کے ذریعے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو، گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو، ٹیکسز کی پالیسی کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، تو وہ پھر لاہور چیمبر کا ادارہ تھا، اس میں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت گنجائش تھی امپرومنٹ کی، تو پھر وہاں پہ ایک دوستوں کے 5-6 کا گروپ بنا ہمارا 95-96 میں۔ اس گروپ نے ٹھان لی کہ ہم لاہور چیمبر، جو کہ ایک پریمیئر چیمبر ہے جس کو کہ لاہور کی پوری بزنس کمیونٹی اپنا ایک منبع سمجھتی ہے، تو اس میں پھر امپرومنٹ کے لیے ہم نے ٹھان لی، اور وہ دن آج کا دن بھی وہ سفر رکا نہیں ہے۔ لاہور چیمبر میں جو جدوجہد بڑی طویل کرنی پڑی، بڑے ٹف الیکشن لڑنے پڑے، اپنا مالی نقصان بھی کرنا پڑا، اپنی فیملی کو بھی ٹائم ادھر دینا پڑا، کیونکہ ایک مشن بن گیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو کچھ ہم نے ان ریٹرن دینا ہے، ہم نے پاکستان کچھ دینا ہے۔ الحمدللہ آج جب میں دیکھتا ہوں سفر پچھلے 25 سال کا، تو چلے بہت نہیں تو میں نے، میرے ساتھیوں نے کچھ نہ کچھ تو دیا واپس اس معاشرے کو، اس پاکستان کو۔ انہیں شیپ ایک ایسا ادارہ لاہور چیمبر بن چکا ہے آج، جس کی کہ ایک چھت کے تلے بزنس کمیونٹی کو جو تقریباً 8-10 جو محکمے ہیں ان کی سروسز پورے پاکستان میں صرف لاہور چیمبر میں میسر ہے۔
اور اسی طرح اب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر جو سب سے بڑا ادارہ تاجروں کا ہے، بزنس کمیونٹی کا ہے، پھر وہاں بھی ہمارے دوستوں نے پہنچ کے ٹھان لی کہ وہاں بھی ہم اب نیکسٹ اسٹیج ہے۔ آپ چیمبر کے صدر بھی بنے؟ جی میں میں نے 3 چیمبر کے الیکشن لڑے، ایک 1998 میں، ایک 2002 میں، پھر 2008 میں۔ تو 1998 میں الیکشن لڑا تھا، اس ٹائم پہ اپوزیشن میں تھے ہم لوگ، جیت کے پھر 2002 میں الیکشن لڑا تو میں وائس پریزیڈنٹ بنا لاہور چیمبر کا، اور 2009-10 میں پھر میں تیسری دفعہ الیکشن لڑا اور میں پھر صدر بنا لاہور چیمبر کا۔ اور ویسے پیاف میں بھی آپ رہے جو آپ؟ جی پیاف کا میں چیئرمین رہا، اس سے پہلے 2008-9 میں 7-8 میں پیاف کا چیئرمین رہا۔ وہ ارلی اسٹیجز تھی پیاف کی، بڑا ایک ٹف ٹائم تھا، ایک پہچان کرانی تھی اور اس توانائیاں بھی زیادہ تھی اس ٹائم پہ، جوانی بھی زیادہ تھی، اور ہمارے جو تمام دوست تھے تو وہ ٹائم تھا اصل میں ایک بیس بنانے کی ایک اچھی ادارے کی، اور ہم پیاف کو ہم نے ایک ادارہ ایسا بنا چکے ہیں جو کہ اب ایک واچ ڈوگ کا کام کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے۔ وہ تو کوئی بھی ادارہ ہو سرکاری یا نیم سرکاری، اس پہ اپنے چیک رکھا ہوا ہے۔ اچھا میاں صاحب، پاکستان کے اندر جو ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں دوبارہ بھی بنوں، اور بن بھی جاتا ہے، کوئی 2 دفعہ بنا، کوئی 3 دفعہ بنا، کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ بھی 2-3 دفعہ بن جاتا ہے، کوئی اسپیکر بنتا ہے تو وہ بھی 2-3 دفعہ بن جاتا ہے، اسی طرح یہاں تو ایکسٹینشنیں بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن چیمبر کی جو صدارت ہے یہاں پہ ایک کلچر ہے کہ جو ایک دفعہ بن جاتا ہے روٹین میں جو مجھے نظر آئی ہے وہ دوبارہ نہیں بنتا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہاں پہ یہ آپ نے امبارگو کیوں رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے قانونی طور پر تو کوئی امبارگو نہیں ہے، جو چیمبر کا جو آئین ہے اس میں تو کوئی ایسی قدر نہیں، لیکن ایک کلچر تو وہاں ہے۔ لیکن یہ جو سینئرز نے یہ آج سے نہیں، یہ 50 سال پہلے سے یہ ہم نے ایک روایت رکھی ہے کہ جو ہے نا فریش خون کو آنا چاہیے، نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اور وہ ابھی تک تھوڑی سی کامیاب رہی ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں اور اپنا کام سنبھالیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو چیمبر کا پریزیڈنٹ ایک ساتھ رہ جاتا ہے اس کا شوق پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 1 سال پریزیڈنٹ کو دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان سے زیادہ رہنا وہ مصروف ہوتا ہے، میٹنگز اور پالیسی میٹرز اور ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہوتی ہے نا، اور اس کو پھر 1 سال پورا قربانی اپنی جانی مالی اور فیملی کے دینی پڑتی ہے نا، تو کچھ تباہ بھی رہتا ہے کہ یار نہیں ہم نے ایک اننگ پوری کھیلی ہے اور اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اگر میں نے کوئی خدمت کرنی ہی ہے بزنس کمیونٹی کی تو ضروری نہیں ہے میں صدر ہی بنوں، اس کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، فارم تو حاضر ہے نا، تو اس لیے وہ اگر کسی کا دل کر ہی پڑے کہ چلو میں دوبارہ آ کے یہ خدمت کر لوں تو وہ پیش کر سکتا ہے، اس میں قانونی طور پہ نہیں ہے، لیکن آج تک یہ بھی دیکھیں کتنا حسن اتفاق ہے یا پالیسی کامیابی ہے کہ ہمارے کسی فارمر پریزیڈنٹ نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے یہ پریزیڈنٹ بننا ہے، اس نے خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ نیا خون آنا چاہیے، تو اس کو پتا ہے کہ جب میں 1 سال میں پہلے گزارا تھا، اب مجھے اب 10 سال ہو گئے ہیں میں پریزیڈنٹ تھا، تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے کتنی محنت کی تھی، شاید میں نے ذاتی طور پہ اپنے کاروبار کے اتنی محنت نہیں کی تھی جتنی میں اس 1 سال خالد چیمبر کے لیے اور لاہور کے لیے میں نے محنت کی تھی۔ 1-2 سال پہلے آپ بڑے ایکٹیو نظر آئے، جو تاجر سیاست ہے، تاجر رہنماؤں کی سیاست ہے اس کے اندر، لیکن کچھ عرصے سے آپ تھوڑے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیک بینچز پہ چلے گئے، کیا وجوہات ہے؟ نہیں وہ اصل میں اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس ٹائم پہ آپ نے کیا سٹانس لینا ہے۔ میں چونکہ لاہور چیمبر ہماری پہچان ہے، پیاف ہماری ایک مدر پارٹی ہے، ہمیشہ سے سیاست میں رہی ہے، جب کوئی ایشو آتا ہے جو ہمارا ایک اصول ہے پیاف کا بھی، اور جب کوئی ایشو آتا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تاجر بازی کو تو پھر ہم سب میدان میں کود پڑتے ہیں تاجر بازی کی نمائندگی کے لیے۔ تو جو 1.5 سال پہلے بھی جو ایک ایشو آیا تھا ابھی بھی چل رہا ہے، ویسے ختم تو نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ رستہ نکلا ہے، یہ شناختی کارڈ کی جو شرط تھی تو اس میں اپنا کردار ادا کیا، ایکٹیولی کیا، اور ابھی فیوچر میں بھی جب کبھی کوئی بھی ایسا مرحلہ آئے گا تو محمد علی میاں آگے ہوگا، ایشوز اگر نہیں ہے تو خالی تقریر کرنا وزٹ کرنا یہ شاید یہ ضروری نہیں ہے، رابطے پورے پاکستان میں ہیں، سب لوگ جانتے بھی ہیں، اپنے مسائل لے کے بھی آ رہے ہیں، جو چیمبر کے ذریعے حل کرنے ہوتے ہیں وہ ہم حل کر رہے ہیں، جو فیڈریشن کے ذریعے جو ہم نے حل کرنے ہیں مسائل وہ حل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی نیشنل لیول کی کوئی ایمرجنسی کال آئی، کوئی اللہ کرے ایسے نہ ہی کا ضرورت پڑے جس میں کہ ہمیں ہڑتال میں جانا ہے، ہنگامے کرانے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ لوگ آگے ہوں گے، پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اب یہ تو اچھا یہ ایک پرسیپشن ہے، ایک اس حد تک درست آپ بتا سکتے ہیں کہ جو تاجر ہے یا بزنس مین ہے یہ اپنے بزنس پہ جب کوئی اس سے چوٹ لگے گی تو پھر یہ باہر نکلے گا اور لڑے گا بھی، لیکن اگر کوئی اور قومی مفاد کی بات ہوگی تو یہ باہر نہیں نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باہر نکلنے سے اگر بات آپ کی سیاسی ورکر کی طرح نکلنا ہوتا ہے تو وہ طریقہ بھی ہوتا ہے نا، سیاسی ورکر جب سیاسی چوٹ پڑے گی تو باہر نکلتا ہے، تو جب بزنس مین کے ایشوز آئیں گے
بزنس مین تو باہر نکلیں گے، لیکن جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ملک کو قوم کو ضرورت پڑتی ہے سیلاب میں، زلزلے میں، کسی آفات میں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ بزنس مین ہی باہر نکلتے ہیں نا، جو ہمارے کام ہے سیاسی طور پہ ہر وقت سڑکوں پہ رہنا بزنس مین کا شاید اب تو سیاسی ورکر بھی باہر نہیں نکلتے تو کاروبار کس طرح باہر نکل سکتے ہیں. یہاں وقت چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو بات مزید کریں گے ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے.